جاء رجل الى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی اصلی 5 صلوات ولا ازید علی ھذا شیء لانی فقیر لیس علی حج ولا زکاۃ ففی ای دار اذا کانت القیامہ وضحك النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حفظت عینک عن اثنین ولسانک عن اثنین وقلبک عن اثنین ان تقوم معی فی الجنہ۔ سبحان اللہ۔ حضور کی بارگاہ میں کچھ اصحاب آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم لوگ زکوٰۃ نہیں دے پاتے اور حج بھی ادا نہیں کر پاتے، اس لیے کہ ہم فقیر ہیں۔ ہم فقیر ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو جنت میں جو سب سے اونچے طبقات پر ہوں گے، جو سب سے اونچے طبقے پر ہوں گے، وہاں مالدار لوگ ہوں گے اور نچلے طبقے پر ہم لوگ ہوں گے، اس لیے کہ مالداروں نے 4 چیز کو پایا ہے۔ نمبر 1، انہوں نے نماز کو پایا۔ نمبر 2، انہوں نے روزے کو پایا۔ نمبر 3، انہوں نے زکوٰۃ کو بھی پایا۔ نمبر 4، انہوں نے حج کو بھی پایا۔ لیکن ہم لوگ غریب ہیں تو ہم پر حج اور زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے مالک نصاب کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہم مالک نصاب ہے نہیں تو وہ لوگ جنہوں نے 4 چیزوں کو پایا وہ ہم غریب لوگوں کے مقابلے جنت میں اونچے مقام پر ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سوال بڑا عجیب تھا اور علم و حکمت پر مبنی تھا۔ آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ بیٹھ جائیے، میں تم کو ایک تدبیر بتاتا ہوں، ایک عمل بتاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کر لو گے تو امیر ہو یا غریب ہو، اعلیٰ ہو یا ادنا ہو، گورا ہو یا کالا ہو، غرض کے کوئی بھی ہو، میرا امتی ہو اور مجھ سے محبت کرنے والا ہو، پیار کرنے والا ہو، تو حضور فرماتے ہیں اگر جو ان 6 باتوں پر عمل کر لے گا، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اس کا حشر میرے ساتھ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنی پیاری بات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جنت کا تعلق کوئی دولت کے اوپر موقوف نہیں ہے۔ صاحب کہ اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ میں امیر ہوں، مالدار ہوں تو جنت کا میں ہی مالک رہوں گا، نہیں، بڑے بڑے امراء قیامت کے دن اس بات کی بھی تمنا کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، جنہوں نے دنیا میں دولت حاصل کرنے کے بعد صرف دنیا کے ہو کر رہ گئے تھے لیکن انہوں نے آخرت کو نہیں کمایا، وہ تمنا کریں گے ایک کاش اگر ہمارے پاس دولت نہ ہوتی تو ہم بھی ان غریبوں کی طرح جنت میں ان سے پہلے چلے جاتے۔ تو دولت کا ہونا کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس دولت کا استعمال صحیح معنی میں کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب وہ اصحاب جو حضور کی بارگاہ میں گئے وہ مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے تھوڑا کمزور تھے، لیکن تقوی اور عمل کے اعتبار سے ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندی کی یہی ادا پسند ہے۔ کیا آپ نے نہیں پڑھا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اقوامکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ انسان ہے جو تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ تو
اگر کوئی پھٹے پرانے کپڑوں میں ہے، جھوپڑے کے اندر وہ رہتا ہے، دال روٹی کھاتا ہے، تو وہ یہ نہیں سوچے کہ میں ایک اجنبی ہوں، بیکار ہوں، نکما ہوں. نہیں، اس کو یہ بات ہرگز سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، رسول اللہ کا امتی ہے، غوث اعظم کا شیدائی ہے، غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی اور پکی محبت کرنے والا ہے، امام اہل سنت اور جملہ اولیاء کرام کی محبت کو اپنے سینے میں کوٹ کوٹ کر بھرنے والا ہے. تو جو اتنی صفات کا جامع ہو وہ دولت کے اعتبار سے تو کمزور ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے وہ کمزور نہیں ہو سکتا. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، بے شک تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم، عزت والا، عظمت والا، رفعت والا وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہم دنیا کی نظر میں اچھے بنے یا نہ بنے یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کی نگاہ کرم میں اگر کوئی مکرم بن جائے تو اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا. تو جنت کا تعلق کوئی دولت پر اور شہرت پہ نہیں، بلکہ جنت کا جو تعلق موقوف ہے وہ انسان کے اعمال کے اوپر اور اس کے ایمان کے اوپر موقوف ہے. آقا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضور کے پیارے صحابی جن کا نام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ بیان فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ. کیا سنا؟ اللہ اکبر. حضور نے ارشاد فرمایا، میرا وہ امتی جو اس بات کی گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے، ہم دولت کے اعتبار سے بھلا کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن ایمان کے اعتبار سے ہم کمزور نہیں ہو سکتے. ہماری گھٹی میں ہمارے ماں باپ نے، ہمارے اساتذہ نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے یہ پلا دیا کہ بیٹا آخری سانس تک ایمان کی دولت سے محروم مند ہو جانا، دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑنا. یہی وجہ ہے ہم سب کچھ گوارا کر لیتے ہیں، جان چلی جائے گوارا ہے، مال چلا جائے گوارا ہے، لیکن وہ ایمان جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو عطا کیا ہے وہ ایمان سلب ہو جائے، ختم ہو جائے، یہ گوارا نہیں ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا. اور ایک جگہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ، جو شخص یہ کہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں دخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے. تو ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، رسول اللہ پر بھی ایمان لائے، اللہ نے جس کتاب کو رسول اللہ پر نازل کیا اس پر بھی ایمان لے کر آئے، اس کے فرشتوں پر، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر، قیامت کے دن پر، حشر و نشر پر، حساب و کتاب پر ہمارا ایمان ہے.
اور انشاءاللہ مرتے دم تک، جب تک ہمارے جسموں میں جان رہے گی، ہماری سانس کا آخری سانس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان رہے گا۔ تو جنت کا دار و مدار دولت پر نہیں، یہ انسان کے تقوی اور اس کے عمل کے اوپر موقوف ہوتا ہے۔ اب جو جتنا متقی، پرہیزگار، تقوی شعار اللہ والا ہوگا، اللہ اسی کے حساب سے جنت میں اس کو طبقات عطا فرمائے گا۔ اب کوئی یہ سوچے کہ صاحب دنیا میں ہم نے پلاٹ خرید لیے، یہ خرید لیا، مکان خرید لیا، وہ سمپتی خرید لی، جنت میں بھی ہے، نہیں، وہاں ایسا نہیں۔ جنت کے اندر جو ہم کو طبقات ملیں گے تو وہ ہمارے اعمال کے اوپر ملیں گے۔ اب جس کا جتنا اچھا عمل ہوگا اس کو اسی کے اعتبار سے جنت میں طبقہ دیا جائے گا۔ تو وہ صحابہ گئے حضور کی بارگاہ میں، اللہ اکبر، انہوں نے وہ بات ذکر کی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو حضور نے فرمایا میں تم کو 6 باتیں بتاتا ہوں، اگر ان باتوں پر تم عمل کر لو گے تو قیامت کے دن اللہ تم کو میرے ساتھ اٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حشر حضور کے ساتھ ہو اور اللہ آپ کو حضور کے ساتھ اٹھائے اور جنت میں اللہ آپ کو پڑوس عطا فرمائے؟ تو سنو، حضور نے فرمایا حفظت عینک عن اثنین، اپنی آنکھ کو 2 چیزوں سے بچاؤ، اپنی آنکھ کو 2 چیزوں سے بچاؤ۔ نمبر 1، اگر تم راستے میں جا رہے ہو اور تم کو پھٹے پرانے لباس میں کوئی غریب دکھ جائے تو حضور نے فرمایا اس کو گری نگاہ کے ساتھ مت دیکھنا، کیونکہ جس طریقے سے امیر میرا امتی ہے اسی طریقے سے غریب بھی میرا امتی ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غریبوں کو اپنے سینے سے لگایا، اور میرے مصطفیٰ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص عید اور بقرہ عید کے موقع پر کسی یتیم کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈھیر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، کسی غریب کو گری نگاہ کے ساتھ مت دیکھنا۔ اور حدیث شریف بھی ان اللہ لا ينظر الى اثيابكم، اے لوگوں، اللہ تمہارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنی عمدہ عالی شان کپڑے پہن کر آئے ہو، نہیں، اللہ ہمارے مکان کو بھی نہیں دیکھتا، بل ينظر ما فی قلوبکم، سرکار فرماتے ہیں تمہارے دلوں میں کیا ہے اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کسی غریب کو گری نگاہ کے ساتھ مت دیکھنا۔ اور نمبر 2، حضور فرماتے ہیں کسی کی عورت کو بری نگاہ کے ساتھ مت دیکھنا، کیونکہ نظر بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، نظر سنورتی ہے تو دل سنورتا ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان نے اپنی نظر اور اپنے دل دونوں کو سنبھالا تو آپ نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا اے لوگوں، میرے دل کے 2 ٹکڑے کر کے دیکھو، تو میرے دل کے ایک ٹکڑے پہ لا الہ الا اللہ تو دوسرے دل کے ٹکڑے پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ملے گا۔ فرماتے ہیں خدا ایک پر ہے تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا 2 پارا کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ تو اس انداز میں ہمیں زندگی گزارنی ہے، ہمیں کسی غریب کو گری نگاہ کے ساتھ نہیں دیکھنا۔ ہمیں اللہ نے جو آنکھیں دی ہیں ان آنکھوں کو صحیح معنی میں استعمال کرنا ہے، غلط جگہ ہمیں اپنی آنکھوں کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ آج نوجوان نے اپنی آنکھیں خراب کر لی۔ آپ دیکھیے آج 3-3، 4-4، 5-5 گھنٹے متواتر نوجوان جو ہے موبائل کی اسکرین پر اپنی نگاہوں کو لگا کر جو ہے فلمیں دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے۔ آج وقت سے پہلے انسان کی آنکھوں پر چشمہ لگ رہا ہے، آج 5 سال کا بچہ آنکھوں میں چشمہ لگا کر آ رہا ہے۔ یہ ساری وجہ کیا ہے؟ آج بچپن سے ہی ماں باپ بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھموا دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکل کر آتا ہے وہ ذہن کے اعتبار سے بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور نگاہ کے اعتبار سے بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ آج نوجوانوں نے اپنی جوانی کو برباد کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں
کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کے ضائع ہونے سے پہلے ان کی قدر کرنی چاہیے۔ جوانی اللہ کی طرف سے ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ صحت مولانا روم فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ جب صحت کے ضائع ہونے سے پہلے ہمیں اپنی صحت کا خیال کرنا چاہیے۔ تو ہمیں جو آنکھ اللہ نے دی ہے اس لیے دی تاکہ اگر ہماری آنکھ سے کوئی چیز دکھے تو وہ اچھی چیزیں ہمارے سامنے آئے، ماں باپ کی صورت ہمارے سامنے آئے، قرآن کے حروف ہمارے سامنے آئے، احادیث کریمہ کے حروف ہماری نگاہوں کے سامنے آئے، بزرگوں کا چہرہ ہماری نگاہوں کے سامنے آئے، مسجد و مدارس ہماری نگاہوں کے سامنے آئے۔ لیکن آج معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا اپنی آنکھ کو دو چیزوں سے بچاؤ۔ نمبر 2، حضور نے فرمایا وَحَفِظْتَ لِسَانَكَ عَنِ اثْنَيْنِ، اپنی زبان کو دو چیزوں سے بچاؤ۔ نمبر 1، سرکار فرماتے ہیں اس زبان سے کسی کی برائی مت کیجیے، اس زبان سے کسی کی برائی مت کیجیے گا، کسی کی غیبت مت کیجیے گا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس مسلمان کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج لوگ اپنی زبان سے ایسی ایسی باتیں نکالتے ہیں کہ جب سامنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے میرے بارے میں ایسے اس سے بولا ہے تو اس کا دل پھٹ جاتا ہے۔ یاد رکھنا کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ کہاوت ہے کہ آدمی لاٹھی کا مارا نہیں مرتا لیکن بات کا مارا مر جاتا ہے۔ بات ہی دل کے لیے سکون ہوتی ہے اور بات ہی دل پر اتر جاتی ہے خنجر بن کر۔ اس لیے آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کی برائی کرنے کی، غیبت کرنے کی ہے؟ ہماری زبان اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم اس زبان سے جو 24 گھنٹے ادھر کی ادھر لگاتے ہیں، نہیں، ہماری زبان اس لیے دی ہے تاکہ ہماری زبان اللہ اس کے رسول کے ذکر میں تر رہے۔ آپ زبان کی قیمت ان سے پوچھو کہ جو بیچارے بے زبان ہیں، جن کے منہ میں زبان ہی نہیں، جو بول نہیں سکتے، جو بولنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ نے ہم کو زبان جیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی منزل کو پہچاننا چاہیے۔ حضور نے فرمایا جب تم کسی سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ نمبر 3، حضور نے فرمایا حفظت قلبک عن اثنین، اپنے دل کو دو چیزوں سے بچاؤ۔ نمبر 1، اپنے سینے میں کسی کی طرف سے کینہ مت رکھیے۔ ہم بار بار کہتے ہیں مسلمانوں ہمارا سینہ اس لیے نہیں بنا ہے ہمارے سینے میں کینہ رہے۔ ارے ہمارا سینہ تو اس لیے بنا ہے کہ ہمارے سینے میں نبی کا مدینہ بسا رہے۔ لیکن آج بغض و کینہ، حسد، عداوت، نفرت اور برائیوں کے پاپ کو ہم نے اپنے سینے میں بسا لیا۔ آج لوگ کہتے ہیں، علماء دعا کرتے ہیں، ہم آمین کہتے ہیں، لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم آمین کہتے ہیں، ہماری آمین بھی قبول نہیں تھی۔ یاد رکھنا جس محفل میں ایک چغل خور بیٹا ہوتا ہے اس محفل کی دعاؤں کی مقبولیت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو آج مسجدوں میں دعائیں ہوتی ہیں لیکن کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں ایک دوسرے کی طرف سے بغض و کینہ ہوتا ہے۔ آج وہ عداوتیں، وہ جھگڑے جو ہمارے گھروں میں جنم لے رہے تھے، آج وہ گھروں سے نکل کر اللہ اس کے رسول کے دربار میں آ گئے۔ اس لیے اے لوگوں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ہمیں اپنے سینوں سے بغض و کینہ کو نکال کر اپنے سینے میں اللہ کے رسول کا مدینہ بسا لینا چاہیے، تاکہ جب ہمارا انتقال ہو جائے اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بیٹے، ہمارے محبین ہم کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر قبرستان کی دنیا لے کر جائیں تو لوگ ہمارے جنازے کو دیکھنے کے بعد یہ نہ کہیں کہ یہ جو ہے چغل خور کا جنازہ جا رہا ہے، مکار کا جنازہ جا رہا ہے، شرابی کا جنازہ جا رہا ہے، نہیں، بلکہ ہمارے جنازے کو دیکھنے کے بعد جنازے کی خوشبو بتا دے کہ یہ عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے۔ جو ان باتوں پر عمل کرے گا حضور فرماتے قیامت میں اللہ اس کو میرے ساتھ اٹھائے گا۔ تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ اس کا حشر، ہمیں اپنا حشر اگر حضور کے ساتھ کرانا ہے اور حضور کی زیارت کرنی اور حضور کے فیض و برکات سے اگر ہم کو مالا مال ہونا ہے تو ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا اور اپنی زندگی کو اس انداز میں گزارنا ہوگا جسے ایک مسافر کی زندگی ہوا کرتی ہے۔ بہت مختصر سی زندگی ہے، کیا ٹھکانہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری ہے۔ کتنے مردوں کو ہم نے اپنے کاندھے پر اٹھا کر
قبرستان کی دنیا پہنچا دیا۔ ایک دن ایسا آئے گا ہمارے ہی بیٹے ہم کو بھی اپنے کاندھے پر اٹھا کر قبرستان کی دنیا میں پہنچا دیں گے۔ اس لیے اس دنیا کے چکر میں آ کر ہمیں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا عداوت اور نفرت مول نہیں، بلکہ ہم کو بہت زیادہ محتاط ہو کر اپنی زندگی کو گزارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے، مختصر سی زندگی ہے۔ ایک نہ ایک دن ہم کو فنا ہو جانا ہے اور پھر ہمیں آخرت کی زندگی کا سفر طے کرنا ہے۔ تو جو مین زندگی ہے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، اور جو ایک عارضی زندگی اس سے عبرت حاصل کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔